دوسرے پارے کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا سیقول السفہاء من الناس، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے ما ولاہم، کس نے مسلمانوں کو پھیر دیا، عن قبلتہم التی، ان کے اس قبلے سے، کانو علیہا، جس پر وہ پہلے تھے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول تحویل قبلہ کے بعد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ بنایا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں اس سے پہلے بیت اللہ ہی قبلہ تھا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مسلسل نمازیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ادا کرتے رہے، اور جب عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا اب آپ اپنا منہ خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، اور مسلمانوں کا قبلہ چینج ہو گیا، تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور قرآن مجید فرقان حمید نے پہلے ہی سے بتا دیا کہ بے وقوف لوگ اس پر اعتراض کریں گے اور پوچھیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اس قبلے سے ہٹا کر اب دوسرے قبلے کی طرف مسلمانوں کو کس نے لگا دیا؟ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جس طرف منہ کرنے کا حکم دے ہمیں اس کی طرف منہ کرنا چاہیے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی اور ہمیں اس کا فرما بردار بنا دیا۔ بندے کا کام عمل کرنا ہے، بندے کا کام اعتراض کرنا نہیں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اے مسلمانوں تمہیں سب سے افضل امت بنا دیا۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھلی امت کی گواہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انبیاء علیہم السلام سے اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا کیا آپ تبلیغ کے لیے گئے تھے؟ وہ علیم ہے، خبیر ہے، اس کی مشیت، وہ سوال فرمائے گا۔ انبیاء علیہم السلام عرض کریں گے اے مالک و مولا، ہم تبلیغ کے لیے گئے تھے اور انہیں ہدایت دی، لیکن یہ کافر ایمان نہ لائے۔ اس موقع پر کفار اس بات کا انکار کریں گے اور وہ کہیں گے نہیں، یہ ہمارے پاس نہیں آئے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے فرمائے گا کہ تمہارے کوئی گواہ ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہماری گواہی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک لوگ انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور اللہ کا پیغام پہنچانے پر گواہی دیں گے۔ ان انبیاء کی امتیں یہ اعتراض کریں گی مالک و مولا، یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد میں آئی ہے، انہیں کیا پتا کہ یہ نبی ہمارے پاس آئے یا نہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمائے گا کہ تمہیں کیسے معلوم ہوا اور تم نے کیسے گواہی دی؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کرے گی اے مالک و مولا، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ ہر نبی نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم سب پر گواہ ہوں گے۔ عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور آپ عرض کریں گے مالک و مولا، میری امت نے درست گواہی دی، اور یہ انبیاء علیہم السلام گئے تھے
مگر ان کی قوم راہ ہدایت پر نہ آئی۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امت محمدیہ نے جب یہ کہا تو دوسری امتوں نے اعتراض کیا کہ یہ تو ہمارے بعد آئے تھے، انہوں نے تو دیکھا نہیں تھا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گواہی دیں گے تو اس وقت کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ محدثین اور علماء اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں، آج کوئی حضور کے مقام کو مانے یا نہ مانے، کل بروز قیامت ہر کوئی حضور کے مقام کو تسلیم کر لے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ، اور ہم نے یہ قبلہ بیت المقدس جو پہلے بنایا تھا، یہ اس لیے بنایا تھا تاکہ ہم ظاہر کریں مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، مِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور کون اپنی ایڑیوں کے بل الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ حکمت بتائی جا رہی ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں بیت اللہ قبلہ تھا تو مدینے میں 17 ماہ اور 3 دن کے لیے بیت المقدس کو قبلہ کیوں بنایا گیا؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے کہ اب بیت المقدس قبلہ ہوا تو جو رسول اللہ کے فرما بردار ہیں، رسول اللہ نے حکم دیا تو وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، جب حضور نے حکم دیا تو وہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے لگے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو دوبارہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے لگے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں پر یہ ظاہر ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہے اور کون حضور کا فرما بردار نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے تو حکم کا بھی انتظار نہ کیا، بنی سلمہ کی مسجد میں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام سے تشریف لے گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی نماز آپ نے شروع فرمائی اور 2 رکعتیں مکمل فرما لی، تیسری رکعت میں تھے اور تحویل قبلہ کا حکم آیا، قبلہ چینج ہو گیا۔ تو قبلے کی کیفیت یہ تھی کہ آپ یوں سمجھیے کہ جس طرف اس وقت ہمارے یہاں خانہ کعبہ کا رخ ہے، اس کے اپوزٹ رخ پر بیت المقدس تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، آپ نماز ادا فرما رہے ہیں، حضور آگے ہیں، حضور کے پیچھے صحابہ کرام ہیں، اور صحابہ کرام کے پیچھے خواتین نماز ادا کر رہی ہیں۔ قبلہ چینج کرنے کا حکم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے آپ نماز کے دوران چلے اور چل کر سب سے پچھلی صف میں آ گئے، سب سے پچھلی صف کے بھی پیچھے آ گئے اور اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ صحابہ کرام نماز کے دوران حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور نے یہاں سے چلنا شروع کیا، صحابہ کرام حضور کی طرف اپنے رخ کو پھیرنے لگے، اور جیسے جیسے حضور چلتے گئے صحابہ کرام علیہم رضوان اسی کی طرف اپنا رخ پھیرتے رہے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے آ کر آپ نے اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا تو تمام صحابہ کرام کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا۔ یہ نماز کے دوران سارے معاملات ہوئے، لیکن ایک مسئلہ ہوا کہ جو پہلی صف تھی وہ آخری صف بن گئی، اور جو آخری صف تھی وہ پہلی صف بن گئی۔ اس وقت عورتیں جماعت سے نماز پڑھا کرتی تھیں، تو صحابہ کرام جو مرد تھے وہ آگے تھے، عورتیں پیچھے تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ عورتیں آگے آ گئیں اور مرد پیچھے آ گئے، اور شرعی قاعدہ یہ ہے کہ مردوں کا آگے ہونا ضروری ہے، تو عورتیں پھر اب چل کر پیچھے گئیں اور مرد آگے آئے۔ یہ سارے معاملات نماز کے دوران ہوئے۔ یہ چونکہ حضور کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری میں یہ معاملات ہو رہے تھے، تو نہ تو حضور نے کسی کو نماز کا یہ حکم دیا کہ تمہاری نماز ٹوٹ گئی، بلکہ سب کی نماز جاری رہی اور نماز مکمل اسی طرح فرمائی گئی۔ آج یہ مسجد موجود ہے اور جس کا نام ہے مسجد قبلتین، 2 قبلوں والی مسجد، جس میں 2 رکعتیں حضور نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ادا کی ہیں اور 2 رکعتیں بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ادا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ یہ قبلہ اس لیے بیت المقدس رکھا گیا تاکہ ہم ظاہر کریں کون رسول اللہ کا فرما بردار ہے اور کون رسول اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔
وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا، ارشاد فرمایا اور بے شک یہ قبلے کا پھرنا ضرور بھاری بات ہے کہ پہلے بیت اللہ کی طرف، پھر 17 مہینے 3 دن بیت المقدس کی طرف، پھر بیت اللہ کی طرف. تو یہ ایک ایسی بات ہے کہ ایک عام انسان کے دل میں مختلف قسم کے خیالات آتے ہیں. مگر، اللہ کے معنی مگر، علی الذین ھدی اللہ، ان لوگوں پر کسی قسم کی کوئی یہ بات بھاری نہیں، ھدی اللہ، جنہیں اللہ نے ہدایت عطا فرمائی. وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار ہیں، ہمارا رب جو حکم دے ہم اس کے حکم پر اپنی گردن جھکانے والے ہیں.